بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج ہے 461، وہی پیج چل رہا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر آسان اردو زبان میں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتحہ سے سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے۔ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں واضح فرما دیا اپنے ارشاد میں کہ اگر امام یا قاضی یا امام المسلمین کسی مغالطہ کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر دے جس میں ایک کا حق دوسرے کو ناجائز طور پر مل رہا ہو، تو اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتا، اور جس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام نہیں ہو جاتا۔ الغرض عدالت کا فیصلہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں بناتا۔ اگر کوئی شخص دھوکہ فریب یا جھوٹی شہادت یا جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال بذریعہ عدالت لے لے تو اس کا وبال اس کی گردن پر رہے گا۔ اس کو چاہیے کہ آخرت کے حساب کتاب اور علیم و خبیر کی عدالت میں پیشی کا خیال کر کے اس کو چھوڑ دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک جن معاملات میں کوئی عقد یا فسخ ہوتا ہو اور جن میں قاضی یا جج کو بھی شرعاً اختیارات حاصل ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں اگر جھوٹی قسم یا جھوٹی شہادت کی بنا پر بھی کوئی فیصلہ قاضی نے صادر کر دیا تو شرعاً وہ عقد یا فسخ صحیح ہو جائے گا اور حلال و حرام کے احکام اس پر عائد ہو جائیں گے، اگرچہ جھوٹ بولنے اور جھوٹی شہادت دلوانے کا وبال اس کی گردن پر رہے گا۔ کام تو چلا لیا، قیامت کے دن اللہ حساب برابر کرے گا، یہ بات پکی ہے۔ دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، ظلم و ستم کا جو بن پھر بھی نہ حق چھپایا، بنیاد خود رکھی تھی سرکار دو جہاں نے، حضرت نانوتوی کو یہ سہانا خواب آیا، وہ تھانوی لاہوری عبداللہ بہلوی بھی، ان اولیاء میں حضرت درخواستی بھی آیا، الیاس کی لحد پر ہے رحمتوں کی بارش، جس نے گلی گلی میں اسلام ہے پھیلایا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا۔